الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. حضرات آج کے محفل کو مخاطب فرمانے ہیں جناب مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب اور یہ نشست 650ویں نشست ہے اور اس کے بعد چہار شبی کی عنوان ہے معرفت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر اقبال میں مخاطب فرمائیں گے جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب اور یہ 910ویں نشست ہوگا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ محفل اقبال شناسی میں شرکت فرمائیں. انشاءاللہ ضروری ہے کہ مولانا تشریف لا چکے ہیں. ابھی چند منٹوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کا بیان ہوگا. الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج کا جو عنوان ہے اگر مسلموں سے تعلقات شریعت کی روشنی میں حالات کے حساب سے ہمارے اپنے معاشرے اور ماحول کے حساب سے بہت اہم ترین عنوان ہے اور اس سلسلے میں شریعت کی کیا گنجائشیں ہیں اور شریعت کی کیا حدود ہیں، دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی نہ تو افراد سے کام لیا جائے نہ تفریح سے. چنانچہ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے جس کے اندر ہر طرح کے مسائل اور ہر موقع کی رہنمائی موجود ہے کہ آدمی اگر ایسی سوسائٹی کے اندر رہتا ہو جہاں پورے مسلمان ہی رہتے ہیں تو وہاں پر کیا ہونا چاہیے، اور یا ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پر اس
اس کے ہم مذہب لوگوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں تو ان کے ساتھ میل جول کی، ان کے ساتھ تعلقات کی کیا بنیاد ہونا چاہیے، اس کی کیا حدیں ہیں۔ اسلام کی تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں، سیرت نبویہ کا اگر مطالعہ کریں تو اسلام کے بنیادی طور پر دو دور ملتے ہیں وہ، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور۔ بنیادی طور پر یہ تقسیم ملتی ہے کہ مکے کے اندر مسلمان اقلیت میں بھی تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ کمزور بھی تھے، اس لیے کہ صرف اقلیت میں ہونا ہی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اقلیت میں تو ہے لیکن باعزت طور پر اقلیت میں ہے تو اس کے لیے کچھ الگ کام ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر مسلمان مکے کے اندر کمزور اقلیت میں تھے، مظلوم اقلیت تھے، ستائے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو دور ہے وہ ہے مدنی دور، جس کے اندر مسلمان اکثریت میں تھے اور اس کے بعد میں غلبے اور اقتدار میں تھے۔ اب ان دونوں ادوار کا بھی اور سب ڈویژن اگر آپ کریں تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، جب مسلمان مکے کے اندر بہت زیادہ ستائے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد حبشے کی طرف ہجرت کری اور وہاں جا کر کے وہاں پہ وہ لوگوں نے کچھ عرصہ وہاں پر گزارا اور بہت باعزت طور پر گزارا، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، وہاں کی سوسائٹی اور معاشرے کا ایک مفید حصہ بن کے انہوں نے گزارا۔ اسی طرح سے مدنی دور جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اگرچہ کہ مدینہ منورہ کی ایک بڑی آبادی اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بہت سی ایسی بستیاں تھیں، خاص طور پر قبائل کے نام صراحت کے ساتھ میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقلیت کے ساتھ میں معاہدے کرنے پیکٹ ہوئے وہاں پر، اور ان لوگوں کو اس معاہدے کے اندر، یہود کو معاہدوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک کیا۔ تو وہ ایسے معاہدے تھے جو ملٹی کلچرل سوسائٹی کے، ایک تقسیمی سماج کے لیے، یعنی ایسا سماج جس کے اندر ایک سے زائد مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر کن بنیادوں پر رہنا چاہیے، رہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو معاہدے فرمائے، میثاق مدینہ کے نام سے شائع ہوئے ہیں اور حیدرآباد کو اس لحاظ سے بہت فخر ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کو بہت مرتب انداز میں تاریخ کی کتابوں سے نکال کر کے اس کو کوڈیفائی کیا، یعنی اس کو قانونی دفعات کی شکل میں انہوں نے اس کو مرتب کیا اور ہر ایک پر تفصیلی کلام کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا کہ ایک بین مذہبی، ایک تقسیمی سماج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر کے طریقہ بتایا کہ مسلمان قیامت تک کے لیے دنیا کے جس کونے میں بھی آباد، دنیا کے جس خطے میں بھی بستے ہیں، چاہے ان کی میجورٹی ہو یا وہ مائنورٹی میں ہو، اکثریت میں ہو یا اقلیت میں، حکومت میں ہو یا پھر محکوم ہو، تو وہاں پر کس طرح سے رہنا چاہیے۔ اس تمہید کے بعد میں اور سچ چیز کی طرف میں آتا ہوں کہ بنیادی طور پر کوئی مذہب عقائد کا مجموعہ ہوتا ہے، عبادات ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں عبادات سے جڑی ہوئی کچھ رسوم و رواج ہوتی ہیں اور کلچر ہوتا ہے۔ اسلام نے جہاں تک معاملہ عقائد کا ہے تو اس کے بارے میں اسلام کا عقیدہ روز اول سے ہی بے لچک رہا ہے کہ عقیدے کے بارے میں اسلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور توحید کے معاملے میں کوئی اسلام نے لچکدار موقف اختیار نہیں کیا، بلکہ وہاں تو یہ حکم ہے
مسئلہ اگر اختلاف کا ہی ہو تو وہاں پر یہ ہوگا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب اور طریقہ ہے، میرے لیے میرا مذہب اور طریقہ ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ غیر مسلموں سے تعلقات کے موقع پر عقائد یعنی عقیدہ جو اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں اس کے بارے میں یعنی کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رغبت، رعایت یا رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کے اندر بھی شریک ہونے لگے جو خالص مذہبیہ سے تعلق رکھتے ہیں، خالص اس کا تعلق بنیادی عقائد سے یا جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے توحید کی بنیاد پر زر پڑتی ہے، تو ان چیزوں کو تو باز رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد انہیں دوسرے نمبر پر رسوم و رواج کا بھی مسئلہ ہے۔ تو رسوم و رواج کے اندر بھی یہ ہے کہ چونکہ اس کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے، ثقافت سے ہوتا ہے، تہذیب سے ہوتا ہے، تو اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پورے کلچر کو روشناس کرایا، پورا ایک کلچر آپ علیہ السلام نے متعارف کرایا دنیا کے سامنے کہ ایک انسان کو ایک اچھی طرح سے اس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، کیا اس کو پہننا چاہیے، کیا اس کو یعنی کھانا چاہیے، اور کس طرح سے اس کو رہنا بسنا چاہیے، کس طرح سے ان کے نام ہونے چاہیے۔ تو ان چیزوں کے اندر بھی، کلچر کے اندر بھی غیر اسلامی اثرات کو یا ایک تعلقات کے نام پر اس میں حد سے زیادہ رواداری کے مظاہرے کو اسلام پسند کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اب تیسرا مسئلہ ہے معاملات کا، معاشرت کا، حسن اخلاق کا، انسانی ہمدردی کا، انسانی بنیادوں پر بھائی چارگی کا۔ تو یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس سلسلے میں جس اعلیٰ ذرفی کا اور جس بہترین رواداری کا اسلام نے مظاہرہ کیا اور اسلام نے تعلیم دی، دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو احسان کرنے سے، نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے، اچھا رویہ اختیار کرنے سے اور انصاف سے کام لینے سے منع نہیں کرتا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تم سے تمہارے دین کے مسئلے میں اختلاف نہیں کیا، دین کے مسئلے میں تم سے جھگڑا نہیں کیا، دین کے مسئلے میں تم سے لڑائی نہیں کی۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جنہوں نے تم سے دین کے مسئلے میں قتال نہیں کیا اور جنگ نہیں کی، اور نہ ہی تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو۔ یعنی وہ لوگ جو تم پر کسی بھی طرح سے ظلم و تشدد کے ذمہ دار نہیں ہیں یا تم سے مذہب کی بنیاد پر کوئی نفرت نہیں رکھتے ہیں، اور جو غیر جانبدار لوگ یا آج کی موجودہ اصطلاح کے اندر بالکل نان کمیونل جو لوگ ہیں، غیر متعصب مزاج جو لوگ ہیں، اسلام تو ان کے بارے میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ میں حسن سلوک کیا جائے، ان تم سے دورے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ اسلام حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی تعلیم دیتا ہے جہاں پر انسانی ہمدردی کا عنصر پایا جاتا ہے، جہاں پر انسانیت کے درد کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا، تو جب اس کے بیمار ہونے کی اور بہت زیادہ بیمار ہونے کی جب آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے۔ اور وہ لڑکا کون تھا؟ ایک یہودی کا بچہ، ایک یہودی
کا بچہ تھا وہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے بعد وہاں پر دیکھا کہ وہ بالکل جان بلند ہے، بس ابھی اس کی جان نکلنے والی نظر کی کیفیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اس موقع پر اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن اس موقع پر اس بچے نے ایک تذبذب کی کیفیت کا شکار ہو گیا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، کبھی اپنی باپ کی صورت کو دیکھتا کہ کس کی مانو۔ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے حسن سلوک کا پورا معاشرہ بلکہ پورا عالم گواہ ہے، اور ایک طرف اپنا وہ باپ ہے، تو کیا اس موقع پر مجھے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کر لینا چاہیے؟ تو وہ بس کسی التجا آمیز نگاہوں سے اپنے باپ کو اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، تو اتنے میں اس کے باپ نے خود کہا کہ اطیع ابا القاسم، کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ چنانچہ اسی وقت فوراً وہ بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس کی جان نکلی، گویا کہ اسلام پر اس کا خاتمہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ آپ اپنے غیر مسلم پڑوسی کے لیے، کوئی غیر مسلم کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک بڑھیا کے بارے میں کتابوں میں حدیث میں ملتا ہے کہ وہ آپ کے راستے میں کچرا ڈالا کرتے تھے، تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا کہ کچھ دنوں سے وہ کچرا راستے میں نہیں پڑ رہا ہے، آپ نے معلوم کرا کیا بات ہے، تو معلوم کیا کہ وہ بڑھیا بیمار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ بیماری، دکھ درد، یہ انسانی ضروریات، یعنی یہ وہ مواقع ہیں جو انسانی ہمدردی کے متقاضی ہوتے ہیں۔ مسلمان بھی بیمار ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی بیمار ہو سکتا ہے، غمخواری اور ہمدردی کے موقع پر ان چیزوں کی تطبیق اسلام نے کبھی نہیں۔ تو عیادت کا مسئلہ ہے، غمخواری کا مسئلہ ہے، دکھ درد کے اندر شریک ہونے کا مسئلہ ہے، خوشی کے ایسے موقعوں پر جس کے اندر مذہب کی کوئی آمیزش نہ ہو، وہاں پر بھی شریک ہونے میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی قواعد نہیں، وہاں پر بھی یعنی غیر مسلموں کی وہ چیزیں جس کے اندر مذہبیات کا کوئی دخل نہ ہو، تو وہاں پر آدمی شریک ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے دعوت کو قبول کرنے کا یہاں تک مسئلہ ہے کہ غیر مسلم کی دعوت کو قبول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی کتابوں میں مختلف طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ہدایہ اور عقائد کو قبول فرمایا اور کبھی کبھی اس کو رد فرمایا، اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ نہ صرف آپ نے اس کو قبول فرمایا بلکہ جوابی طور پر تحفہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا، اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے دلجوئی کے لیے ان کے تحفے کو قبول تو کر لیا، لیکن آپ نے اپنے استعمال میں نہیں لایا، اس کو بلکہ دوسروں میں تقسیم کر دیا۔ تو گویا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا اعتبار کیا جائے گا موقع اور محل کے حساب سے، کہ جس موقع پر مصلحت اس چیز کے متقاضی ہو کہ تحفہ لینے میں ان کی دلجوئی یا ان سے قربت یا ان سے تعلقات کی بحالی، اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو تو اس بات کا امکان ہے اور اس بات کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کہیں پر یہ ہو کہ تحفہ اس لیے دیا جا رہا ہو کہ ہماری زبان کو خاموش کیا جائے، ان کو چپ کیا جائے، یا یہ کبھی ایسا ہو کہ جیسے مثال کے طور پر اس کی بہت سی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ ہماری بہت مذہبی چیزوں میں وہ لوگ چندہ دیں، لیکن اس بات کا امکان ہو کہ وہ اپنے مذہبی مواقع پر ہم سے اگر چندہ مانگے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو تعاون علی المعصیہ ہوگا۔ تو اس طرح کے جب امکانات ہوں گے تو پھر ان مواقع میں تحائف کا تبادلہ احتیاط کا متقاضی ہے، لیکن خالص انسانی بنیادوں پر، خالص ہمدردی کی بنیادوں پر، خالص بھائی چارگی کے فروغ دینے کے لیے اگر ان تمام احتمالات کے بغیر اگر کوئی چیز کو تحفے کے قبول کرنے میں کوئی ایسی قواعد نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ باقی یہ کہ جہاں تک مسئلہ مدد کا ہے، امداد کا ہے، اور خاص طور پر امداد کے اندر بھی آفات سماویہ کے موقع پر یا کوئی ہنگامی
غیر مسلم کو بحیثیت انسان کی ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہوتا کہ اس موقع پر ہم اپنے اسلامی کردار کو ان کے سامنے پیش کریں۔ اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہوتا کہ ہم اسلام کی اخوت اور بھائی چارگی کو، ہم اسلام کی انسانیت نوازی کو ان کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نبوت سے پہلے کی جو آپ کی پوری زندگی تھی اس کے اندر بھی، چونکہ وہاں پر خالص غیر مسلم معاشرہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مظلوم کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور مظلوم سے ہمدردی میں اور انسانی بنیادوں پر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ کا یہ کردار اتنا مسلم تھا کہ جب اس وقت پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور ایک عجیب سی کیفیت تھی آپ کے اوپر تاری، تو فوراً آپ غار حرا سے گھر تشریف لاتے اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو کہ آپ سے عمر میں کافی بڑی تھی اور بہت ہی ذہین حکیم خاتون تھی، تو ان کے سامنے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا بیان کیا اور کہا کہ مجھے چادر اڑا کر مجھے ہیبت ہو رہی ہے، اس پر ہیبت آ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ کے ساتھ میں تسلی دی، فرمایا کہ آپ کو کسی ایسی شیطانی قوت کا یا کہ کوئی ایسے عصیب کا یا کوئی آفت میں گرفتار ہونے کا اندیشہ اس لیے نہیں ہے کہ انک لتصل الرحم، کہ اللہ آپ کو اس لیے ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ صلہ نہیں کرتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں اور آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور وتحمل الکل، اور آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے دکھ درد کے اندر کام آتے ہیں، اور تقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور تنصب المعدوم، اور آپ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے آپ کما کر کے دیتے ہیں، یا ایک ترجمہ اور ہوگا کہ آپ جن کو کچھ نہیں آتا ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اکثر کے معنی ہے کم والا، یعنی کمانے کے قابل بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود اپنے دست سے اپنے آپ سے مدد کرتے ہیں بلکہ ان کو اسٹیبلش کرنے کی اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی اور اپنے روزگار کے اوپر ان کو لگانے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اور اس طرح کی جو صفات ہیں جو ایک انسانی معاشرے کے اندر اچھے کردار کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہر قدم پر ہم کو ملتی ہیں، ہر موقع پر ملتی ہیں۔ اور یہ سلوک کس کے ساتھ میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ سلوک ان کفار و مشرکین کے ساتھ میں تھا۔ اور آپ کو یہ جان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر صادق اور امین کہہ کر کے پکارا جاتا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ آپ کے اندر سچائی کی صفت بدر سے ادب موجود ہے کہ کبھی جھوٹ آپ کی زبان سے کسی نے نہیں سنا، اور دوسرے امین یعنی امانت داری کی جو صفت ہے وہ صفت ایسی ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ غیر مسلم ہے، قریش ہے، دشمنی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اپنے انتہا پر پہنچی ہوئی ہے، اور حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ ہجرت کی وہ رات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے حکم دیتے ہیں کہ یہ میرے بستر پہ تم میری چادر اوڑھ کر کے لیٹ جانا اور رات یہیں گزارنا، اور صبح بہت ہی اہم ترین کام تم کو انجام دینا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پاس اگرچہ کہ میری قوم میری مخالف ہے لیکن میری دیانت پر آج تک بھی وہ اعتماد کرتی ہے، لہذا ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے، تم یہ امانتیں اپنے پاس رکھنا، اور صبح یہ امانت فلاں کی ہے اور یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، ان امانتوں کو تم لوٹا دینے کے بعد میں تم پھر مدینے کو ہجرت کر کے آ جاؤ۔ تو بتائیے کہ کہاں ایک طرف مخالفت کی وہ انتہا ہے کہ آپ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں،
لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اتنی مسلم ہے کہ وہ مخالف جو آپ کے جان کے بھی پیاسے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی امانت کے رکھوانے کے لیے اگر کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھا وہ کردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ پیش کیا۔ اس سلسلے میں دو نقطۂ نظر عموماً ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، غیر مذہب کا ہے، لہذا وہ ہمارے کسی انسانی ہمدردی اور کسی اچھے سلوک کا کسی بھی طرح سے مستحق نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے، یعنی غیر کو دیکھتے ہی ایک نفرت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ایک دوری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ایک بیگانگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی اسلام کے جو اب تک جتنا میں نے بتایا اس کی روشنی میں یہ چیز بالکل قطعاً مناسب نہیں، اس لیے کہ اسلام تو آیا ہے پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا کہ جو آپ کے کلمے کو پڑھ لیں اور قبول کر لیں اس کے بعد وہاں سے آپ کی رحمت ان کے اوپر سایہ فگن ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ تو ہماری ہمدردی اور ہمارے اچھے برتاؤ اور ہمارے حسن سلوک کے وہ لوگ بھی اسی طرح سے مستحق ہیں جیسے کہ ہمارے مسلمان تعلق والے اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ کبھی پڑوسی ہمارے ہوتے ہیں، غیر مسلم پڑوسی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی ہمدردی کے اور اسی حسن سلوک کے مستحق ہیں جو کہ مسلم پڑوسی اس حسن سلوک کا مستحق ہوتا ہے۔ کاروباری معاملات، لین دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی قرض کی رقم یا وہ معاملہ کسی مسلمان سے کرتے تھے، اگر ترجیح دینا چاہتے تو کہ بھائی مسلمان سے ہی معاملہ کیا جائے، اگر یہ بات آپ کے نزدیک وجہ ترجیح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ قرض کا معاملہ کسی مسلمان سے کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کوئی پرائرٹی، ایسی کوئی ترجیح نہیں تھی۔ معاملہ کسی بھی آدمی سے کیا جا سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات کیا بلکہ اسلام کے پھیلنے کے اندر، اسلام کے فروغ کے اندر، ملکوں اسلام کے یعنی اشاعت کے اندر اس بات نے سب سے زیادہ مدد دی کہ غیر مسلم مسلمانوں کے معاملات سے متاثر ہو۔ پورے ملک مسلمان ہیں۔ مشرق بعید کے جو ممالک ہیں، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے اور اس کے آگے کے یا ایک ادھر کے، وہاں کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کوئی فوجیں نہیں گئی بلکہ وہاں مسلم تجار گئے اور انہوں نے اپنے اسلامی کردار سے پورے ملک کو اسلام کے حلقہ بگوش کر دیا۔ کیا چیز تھی؟ وہی اسلامی معاملات تھے کہ معاملات کی صفائی، دیانت داری، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ خاصہ تھی جس کا غیر بھی آخری وقت تک اعتراف کرتے رہے، مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن آپ کی اس دیانت داری کا، امانت داری کا اعتراف اپنی جگہ پر۔ تو معاملات کے اندر نہ صرف یہ کہ معاملات کی گنجائش ہے، بلکہ ان معاملات کے اندر ہم کو اپنے اسلامی کردار کو پیش کرنے کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ایک اچھے تاجر اور دیانتدار، امانت دار تاجر کا ایک جو اسلام کا جو تصور ہے اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا صرف گاہک ہے کوئی غیر مسلم تو ہم اس کے ساتھ یقیناً ظلم کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا مدعو ہے، ہم اس کے داعی ہیں کہ اس کو دعوت دینا اپنے کردار سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے وہ یہی رہی
کہ پوری انسانیت براہ راست پر آ جائے۔ بتائیے کہ ہم کوئی ایک کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، دسیوں غیر مسلم آتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی زبان سے دعوت دینے کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہمارے دل میں سچے تڑپ کے ساتھ میں کبھی یہ آیا کہ یہ بیچارہ اتنا اچھا آدمی ہے، کاش کہ یہ اسلام میں قبول کر لے، کاش کہ یہ ہدایت پا جاتا اور جہنم کے ہمیشہ کے عذاب سے یہ نجات پا جاتا۔ کبھی ہم نے یعنی اس کے لیے صدق دل سے دعا کی ہے، زبانی دعوت دینا یا ہے کہ وہ تو دور کی الگ بات ہے، کبھی ہمارے دل میں اس چیز کا خیال بھی آیا؟ اگر نہیں آیا تو یقیناً یہ ہمارا جرم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو جو مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے کہ پوری انسانیت کو نجات دلائیں ظلم سے، جور سے، بد اخلاقی سے، بد امنی سے، فساد سے۔ اور اب غیر مسلموں سے تعلقات کی جب بحث آتی ہے تو وہاں پر ایک چیز بنیادی طور پر یہی ہے کہ مذہب کے معاملے کو چھوڑ کر کے انسانیت کی بنیاد پر ان سے ہر طرح سے ہمدردی اور تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ قلبی تعلق، ایک ہے حسن سلوک کرنا اور ایک ہے دل کے اندر محبت کو بٹھا لینا، جس کو کہ ولا کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے دونوں ٹرمز کو یوز کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ ان کے ساتھ بر کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ اور انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم۔ فلا کہتے ہیں اس قلبی تعلق کو اور اس گہرے اٹیچمنٹ کو۔ ولی کس کو بولتے ہیں زبان میں؟ وہ شخص جس کا دنیا و مافیہ سب سے کٹ کر کے وہ اللہ سے لو لگائے ہو، اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے ولا، یعنی ایسا قلبی تعلق جس کے ذریعے آدمی ہر ایک سے بیگانہ ہو کر اسی کا ہو جائے، دیوانہ۔ تو یہ تعلق تو غیر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، اس تعلق کی تو اسلام نے ممانعت کی ہے، لیکن بر، احسان، انصاف، ہمدردی، اس کے تعلق سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے بلکہ اس کو انکریج کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی اور عداوت میں کبھی ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی کے اندر تم اتنے زیادہ آگے نکل جاؤ کہ اس کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرنے لگو۔ جبکہ ہوتا یہ ہے، آج ہم اپنا وہ کریں کہ کوئی مسئلہ ہے، تاریخ کے اندر ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ ایک مسئلہ آیا دونوں کے درمیان میں، ایک طرف فریق مسلم ہے اور ایک طرف غیر مسلم ہے، اور حکم بنایا گیا کسی مسلمان کو، یا ہے کہ ہمارے پاس وہ مسئلہ آیا تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہماری قوم کا ہے، اس لیے اس کے فیور میں کرنا چاہیے، یا ہے کہ اس کی تائید کی بات کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے اس بات کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ یہ اسلامی کردار کے بالکل منافی ہے کہ تم
اپنی قوم کی طرفداری کے لیے یا ہے کہ کسی قوم کی نفرت اور عداوت کے اندر تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا، اس چیز کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی مسلمان کی تائید میں انصاف کا دامن چھوڑتے ہوئے کسی غیر مسلم کی حمایت کر بیٹھیں۔ بعض واقعات ایسے ہیں کہ کسی موقع پر ایک بزرگ کے پاس میں جھگڑا کسی عبادت گاہ کے مسئلے پر ہو گیا، کسی متنازع جگہ کے متعلق کوئی جھگڑا ہوا دونوں طبقوں کے درمیان میں، ایک طرف مسلمان ہیں دوسری طرف غیر مسلم۔ تو غیر مسلموں نے کہا کہ چلیے وہ فلاں صاحب کے پاس چل کے فیصلہ کراتے ہیں، ان سے گواہی لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے نہیں، عدالت میں مسئلہ پیش ہوا تو عدالت میں یعنی ان لوگوں نے، غیروں نے اپنے گواہ کے طور پر ایک مسلمان صاحب کو پیش کیا کہ جج صاحب ان سے گواہی لے لیجئے کہ وہ کیا بتاتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ انگریز عدالت تھی تو بزرگ اتنے زیادہ متحمس تھے کہ وہ کسی انگریز کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انگریز کی عدالت میں حاضر نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، کسی انگریز کا میں چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنی شدید ان کو وہ تھی۔ اس شدت کے پیچھے بھی پورا ایک پس منظر ہے، یعنی انگریزوں کا جو یہاں پر ظلم و ستم رہا اور دیگر جو چیزیں رہیں، بہرحال اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد ان کو عدالت میں لایا گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جج کی طرف، انگریز جج کی طرف رخ نہ کیجیے بلکہ پیٹ پھیر کے ہی گواہی دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات تو یہی ہے جو یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، بات تو سچ یہی ہے جو یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، باقی یہ کہ یہ مسلمانوں کا جو دعویٰ ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تو یہ کردار کہ انصاف کا دامن مسلمانوں کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، چاہے سامنے کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو، یہ چیز اسلام کا امتیاز رہی ہے۔ اور اسلام نے، قرآن کریم نے جگہ جگہ اپنی تعلیمات میں اس پر ابھارا ہے کہ ہم ایک اچھا کردار پیش کریں، ہم انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں، مظلوم سے ہمدردی کے لیے ہم کھڑے ہونے والے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی نبوت سے پہلے کے دور میں، اس وقت میں ایک مظلوم کی مدد کے لیے مکے کے کچھ سرداروں نے ایک پیکٹ کیا تھا جس کو حلف الفضول کا نام دیا جاتا ہے، یعنی وہ معاہدہ جو کہ یعنی لوگوں کے متعلق ایکسٹرا توجہ کی جائے یا کہ مظلوم کے حق میں اٹھ کھڑے ہو جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کی اپنی بنیادی ضروریات سے آگے کی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس معاہدے کے اندر شریک ہوئے بلکہ نبوت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کیا ہی وہ اچھا معاہدہ تھا کہ اگر مجھے آج بھی ایسے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں بالکل اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوں۔ تو ایسی سوسائٹی جہاں پر مظلوم کے لیے کچھ کرنے کی بات ہو رہی ہو یا مظلوم کی ہمدردی کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تو وہاں پر ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ آواز لگانے والے مسلمان ہیں یا غیر مسلمان، اس لیے کہ مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مظلوم مظلوم ہے۔ تو ایسی سوسائٹی کے اندر بھی، یعنی ایسے موقع پر بھی ہم اپنا ایک مثبت کردار وہاں پر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے مواقع ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام کے طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے یعنی غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی کچھ حدود و قیود رکھے ہیں اور بہت سے موقعوں پر ان سے یعنی تعلق قائم کرنے کی، قائم رکھنے کی، برقرار رکھنے کی، اپنے اچھے کردار کو پیش کرنے کی اور دعوت کا اس کو ذریعہ بنانے کی اسلام نے نہ صرف گنجائش رکھی ہے بلکہ اسلام نے اس کو کی ہمت افزائی کی ہے۔ اور جب تک ہم اپنے اچھے کردار کو ان کے ساتھ میں یعنی مل کر کے یا کہ ان سے قریب ہو کر کے جب تک اسلام کے اس بہترین کردار کو، اسلام کے اس اچھے نظام کو ہم ان تک نہیں پہنچائیں گے، دعوت کا فریضہ ہمارے ذمے اس وقت تک ادھار رہے گا اور بحیثیت داعی کے یہ ہمارے لیے ایک مجرمانہ کوتاہی ہوگی اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ دوریاں بڑھیں گی اور اتنی دوریاں بڑھیں گی کہ کل کو یعنی ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا
کہ یہ لوگ بھی امن اور شانتی کے ماننے والے ہیں، یہ امن اور شانتی، امن و سلامتی کے پھیلانے والے ہیں۔ اسلام ایک اچھا مذہب ہے، یعنی مسلمان ایک اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ آج تو مختلف ذرائع سے مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ہماری مثبت کمی کی بھی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہماری جو مثبت پیش رفت اس سلسلے میں ہونا چاہیے تھی وہ چیز نہیں ہے۔ ہم نے ایک تصور قائم کر لیا کہ یہ کافر ہے، لہذا اس کو دور رکھو اور اس سے دور رکھو، جبکہ اس کے برخلاف دعوت کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو قریب کریں، اور ہم اپنے ذات کے قریب نہ کریں بلکہ ہم جس پیغام کے حامل اور علمبردار ہیں اس کے قریب کریں، ان کے سامنے اچھی یعنی اسلام کا جو بہترین رخ ہے اس کو ہم برت کر کے دکھائیں۔ دعوت کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے دعوت دیں، اور اس سے کہیں بڑھ کر کے کہیں زیادہ مؤثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کردار کے ساتھ دعوت دیں، ہم اپنے اخلاق سے دعوت دیں، اور ہم اپنی ذاتی زندگی سے دعوت دیں، ہم ان کو قریب کر کے اپنی زندگیوں کے اندر جھانکنے کا موقع دیں کہ مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ تو آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یعنی غیروں کے اندر بھی جو اب تک ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو غیر جانبدار ہے، اور جس کے اندر ابھی نفرت کے اور تعصب کے وہ جذبات ابھی نہیں ہیں، اور ابھی ان کا ذہن مسموم نہیں ہوا ہے، تو ایسوں کو بھی جب ہم قریب کریں گے تو اسلام کو سمجھنے کا یا مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا ان کو موقع ملے گا، اور اسلام کے تعلق سے جو بہت سی غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ایک بہت اچھا موقع ہوگا، اور ایک بہت ہی اچھی پیش رفت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موضوع کے حساب سے اتنی باتیں کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ایک عملی داعی ہم کو بننے کی توفیق نصیب فرمائیں، جس کا کردار دعوت ہو، جس کی گفتار دعوت ہو، جس کا سراپا دعوت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ حاضرہ کے اعتبار سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ عنوان کی کیا اہمیت ہے۔ میرا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے مقررین سے پتہ حالات پیش نظر رکھتے ہوئے عنوان دیتے ہیں اور پھر کافی تیاری سے آتے ہیں۔ آپ کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ کس قدر اہم باتیں جس میں میں حاضر میں شریک ہوا اور اس سے استفادہ کر سکتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے اعلامیہ 681 کے مطابق اب جو آئٹم رہ گیا ہے معرفت علی فکر اقبال، جناب محمد ضیاءالدین صاحب سے باقی ہیں، شاید 100-150 کتابات کر چکے ہیں، نہ صرف اقبال شناسی میں کیے ہیں بلکہ تاریخ اسلام میں بھی کیے ہیں، شریعت میں بھی کیے ہیں، اور نائب صدر بھی ہیں، واحد میں بھی ہیں، بلکہ واحد میں بھی ہیں، عبداللہ صدر بھی ہیں۔ تو یہ حضرت علی کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جو کچھ تذکرے، وضاحتیں، ہدایات اور نصیحتیں، یہ تمام چیزیں جا کی ہیں، وہ سننے سے پہلے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ماہ مبارک محرم کے مہینے میں یہ عنوان دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے جو طریقہ تھا ہمارے بچپن میں کئی چیزیں بھی دیکھتے تھے کہ محرم میں بھی ہوئے وہ عبادت کی طرف زیادہ رجوع ہوتے تھے اور قبل پڑھنے کی کیا احترام کیا جاتا تھا بڑے بڑے سے، لیکن اب جو ہے بیچاروں کو ایسا فرق محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یعنی حد یہ تھی کہ یہ جو جلوس نکلتے تھے علم کے تو اس میں راستوں کا تعین کیا جاتا تھا، تو اخبار میں آتا تھا کہ فلاں جلوس فلاں راستے سے گزر گیا، فرض کیجیے مجھے جانا ہے 4 منٹ، تو اگر اس کا اعلان دیکھ لوں تو میں 4 منٹ جانے کے لیے بجائے عابد شاہ موزد رہی مارکیٹ افضل گنج سے جانے کے پھر دوسری طرف سے، پھر دوسرے دن اعلان آتا تھا کہ جلوس نکلے گا دارالشفا کی طرف سے، تیسرے دن آتا تھا مغل آرٹ کی طرف سے۔ تو خیر اب وہ اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے کہ علموں کے جلوس کم ہو گئے ہیں، لیکن یہ بات تو ضرور تھی کہ عبادت کی طرف لوگ زیادہ رجوع ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایسے متبرک ایام جس میں
क्लास आपके साल का आगाज़ होता है किसी इंसान तो एक उसको मुबारक समझ कर उसके बारे में एहतराम किया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ ये सब बोलने की वजह ये है कि हमारे फतेह लिए फिक्र इकबाल में आपको हैरत पड़ जाएंगे अगर आप वाकिफ नहीं हैं कि अल्लामा इकबाल ने हज़रत अली का कलाम किस तरीके से जिक्र किया और चुनाचे ये इकबाल उन्होंने जो दिया है इसी हालात के पस मंज़र में दिया है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि न सिर्फ आप तशरीफ लाएँ बल्कि अपने साथियों को भी लाएँ और ये उस दिन जो है 6 मुहर्रम की तारीख याद रखनी चाहिए। 4 समय का दिन है और इकबाल मैंने बच्चे से बताया और ये महफिल इकबाल शना की मौसम बस की चूँकि दुआ हो चुकी है महफिल की बरखा